بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس قلندران اقبال میں آج 23 نومبر 1968 کی شام جاوید نامے میں ہم صفحہ 184 سے ابتدا کریں گے۔ جنت الفردوس میں زندہ روح پہنچ گیا ہے۔ اب وہاں زیارت امیر کبیر حضرت سید علی حمدانی ولی اللہ طاہر غنی کشمیری۔ سید علی حمدانی یہ ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ حمدانی کو خود بتا رہا ہے کہ یہ حمدان کے رہنے والے تھے۔ یہ 8ویں صدی ہجری کی ہے۔ 714 میں ان کی پیدائش ہوئی ہجری۔ 760 سال کی عمر کی تقریباً 774 میں یہ کشمیر آئے تھے۔ شہاب الدین غوری کا زمانہ تھا۔ کشمیر اس زمانے میں ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہوتا تھا، مملکت ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا۔ تو اس نے ان کی بڑی عزت و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ یہاں پہ یہ رہے 10 سال کے قریب، پھر یہ واپس گئے ہیں۔ 784 میں یہ ترکستان واپس گئے تو جاتے ہوئے وہاں قتلان کے مقام پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کا بیٹا پیچھے رہا۔ اس بیٹے نے بھی جو ان کا کام تھا تبدیل کا اور یہ چیزوں کا وہ جاری رکھا تھا۔ حمدانی نے یہ تصوف کی خانقاہ اپنے کام کی تھی۔ خانقاہ تو اب بھی وہاں سری نگر میں گائے حمدان کی، وہ دریا کے کنارے جو پل ہے کون سا قدل پہلا جاتا ہے کہ ہوتے ہیں نا حمدانی جی۔ انہوں نے میں سمجھتا ہوں ایران سے بہت سے فنّا کاریگر نادرہ کار یہ ادیب علماء یہ لوگ بلائے تھے کشمیر میں۔ یہ بڑا کام کر دیا کشمیریوں کے یہاں جس کو تو یہ اس وقت نادرہ کاری اور فنائی یہ ساری ہے وہ سارے کشمیر ایران کے ٹائپ کی، اور یہ ساری سید علی حمدانی نے وہاں سے یہ سارے لوگ امپورٹ کیے تھے اور انہیں بتایا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی تبلیغ سے کہیں زیادہ جو باعث احسان مندی ہے کشمیریوں کے اوپر وہ یہ لوگ جو وہاں سے یہ لے کے آئے تھے۔ انہوں نے آن کے یہاں پھر آب و ہوا یہاں کی بڑی عمدہ تھی، وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے تو پھر وہ چیزیں بھی تھی اس میں سے پھر لدر اور نزاکت بڑھتی چلی گئی دن بدن۔ تو حمدانی نے یہ چیز کہی تھی۔ اور طاہر غنی کشمیری جو ہے یہ تو شاہ جہان کے زمانے کا شاعر ہے۔ یہ میرا خیال ہے 1660 یا 61 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ شاہ جہان کے زمانے کا ہے۔ صاحب اور کریم یہ ہم سکتے اس کے اچھا کچھ قلب اس کا بڑا ہی مومنانہ ہے۔ اس کے کلام میں یہ چیز نظر آتی ہے، اس لیے اقبال کو یہ پسند ہے۔ اور پھر وہ کشمیری تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا نا، اس دیش سے بھی کہ اس خطہ سے اس کی مٹی وہاں سے اٹھی تھی نسبت اقبال کو خاص طور پہ تعلق تھا کشمیر سے۔ اور ان دنوں جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو پھر تو کشمیر سے بڑے مظالم تھے۔ وہ جو نئی آزادی کی موومنٹ ہے انہی دنوں وہاں سے نکلی تھی۔ کشمیر کمیٹی کے یہ خود صدر تھے یہاں، اس کا بھی بڑا اثر تھا ان کی طبیعت پہ۔ اور پھر جو مظالم ڈوگرا سلطنت نے ان کے حکومت نے کشمیریوں کو توڑے ہیں مسلمانوں پہ، اس کی وجہ سے یہ بڑے متاثر تھے، ان کا قلب درد مند۔ تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں نا کشمیر کے متعلق انہوں نے بہت جگہ لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت مقامات میں لکھا۔ تو یہ یہاں بھی اسی لیے وہاں ملے ہیں سید علی سے بھی اور طاہر غنی سے بھی۔ آخری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ تو کہتا ہے کہ ہر سے رومی در دلم سوز فگند آہ پنجاب زمین ارجمند۔ بات یہ چلی آئی تھی نا کہ پنجاب کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا۔ از کپو یاراں طبیل در بہشت۔ میں بہشت میں بھی یہ جو میرے دوست تھے پنجاب والے اہل پنجاب ان کے غم سے بہشت کے اندر بھی میرا سینہ سوز ہو رہا تھا۔ کوہنا غم ہارا خریدم در بہشت تا دراں گلشن صدائے درد مند
کنارے حوض کوثر شربدن. تو یہ کس کی آواز تھی؟ یہ غنی کشمیری کی آواز تھی. یہ شعر غنی کا شعر ہے. بڑے صاف خلیص اور ستھرے شعر کہتا تھا یہ شعر. دیکھیے کیسا عمدہ شعر ہے. جمع کردم مشت خاشاکے کے سوزم تیشرا وہی بنا دارت کے بندم آشیاں در گلستان. میں ادھر سے خسو خاشاک جمع کر رہا تھا کہ اس کو بناؤں اور اس کے اندر اپنے آپ کو بیٹھ کے اس کو جلاؤں اور پھر جل جاؤں اس کے اندر. اور پھول یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آشیاں کی شاخ کے لیے یہ آشیانہ اپنا بنا رہا ہوں شاخ گل میں لٹکانے کے لیے. اتنی غلط فہمی ہوتی ہے. ایک ہی کام ایک شخص کرتا ہے, ایک کی نگاہ سے وہ کچھ اور ہوتی ہے چیز, دوسرا اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ کچھ اور دیکھتا ہے اسے. غنی کا عام مشہور جو شعر ہے بہت زیادہ جسے وہ کوٹ کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں شعر بھی ہے. غنی روزے سیاہ پیرے کنہارا تماشا کن. غنی روزے سیاہ پیرے کنہارا حضرت یعقوب رات تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخارا. دیداش روشن کند چشم زلیخارا. روز سیاہ پیرے کنارا تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخارا. غنی کا یہ شعر سنا. گفت رومی آنچ می آئد نگر دل مد با آنچ بگذشت. اے پسر, وہ کہا کہ یہ ماضی کے قصے جو تو سنا رہا تھا, رو رہا تھا, پنجاب کے ساتھ یہ ہوا, سکھوں نے یہ کیا, کہا کہ اس کو چھوڑ دے. آنچ می آئد جو کچھ اب آنے والا ہے اس پہ نگاہ رکھ, دیکھ سامنے کیا ہے. شاعر رنگی نوا طاہر غنی فقر باطن غنی ظاہر غنی نغمہ می خواند آؤں مست مدام در حضور سید والا مقام. سید علی حمدانی کے سامنے اس کے حضور میں طاہر غنی اپنے شعر سنا رہا. کہا یہ سنو. سید والا مقام سید السادات سالار عجم دستو معمار تقدیر امم کا غزالی درس اللہ خوب رزق. یہ کہتے ہیں کہ غزالی نے یہ سید علی حمدانی کے بزرگوں میں سے کسی سے یہ پڑھا تھا, وہ سیکھا تھا. یہی ہے, اسی کی طرف کرنی ہے. تا غزالی درس اللہ خوب غریب ذکر و فکر از دود مانے ہو غریب. اس کے بزرگوں میں سے کسی سے اس نے یہ چیزیں سیکھی تھی. مرشد کشور مینو نذیر میر و درویش و فلاطی را مشیر. یہ ٹھیک ہے. تصوف میں بھی یہ شخص تھا. تصوف میں یہ سہروردی طریقے کا کاربند کے پابند تھے یہ سید علی حمدانی. اس لیے بڑا زیادہ طریقہ وہاں کشمیر کے اندر سہروردیوں کا جگہ تھا یہ, اور بادشاہ تک بھی اس کی بڑی عزت کرتا تھا. اس لیے واقعی مشورے بھی دیتا تھا. یہ سب اچھے پائے کا یہ شخص گزرا ہے. اللہ خطرا شاہ دریا آستی مینو نذیر بہشت نذیر. مینو بہشت کو کہتے ہیں. سواد مینو نذیر یہ ترکیبیں فارسی والوں نے وہاں سے دے دی. خطرا اور شاہ دریا آستی داد علم و صنعت و تہذیب و دین. وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں وہاں سے اس نے امپورٹ کی تھی ایران سے, اس لیے اسے کہا کہ علم صنعت تہذیب اور دین تو دیا ہی. آفرین مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل پذیر. ایران کو اس نے کشمیر کو اس نے ایران صغیر بنا دیا تھا. یکنگاہ ہو شاید ست گر خیز و تیرش را بدل راہ بدے. چلو اٹھ اور جاؤ, اس کی نگاہ کا تیر اپنے دل کے اوپر لے. در حضور شار حمدہ زندہ روح سوال پوچھتا ہے ان سے. سوال بہت بڑا پوچھتا ہے. جواب اس کو اس کے پائے کا نہیں ملا, کمزور ہوتا ہے. اس کو
خواہم سر یزداں را کلی، سر یزداں کے لیے کلی مانگتا ہے، اور وہ سر یہ ہے کہ طاعت آزما جست شیطاں آفری، ہم سے ہدایت مانگی اور ادھر شیطان بھی ساتھ پیدا کر دی. گشت و ناخوش را چنا آراستن، در عمل از مار میں کوئی خاصتن. اس طرح سے بیٹی اور ولی کی دونوں چیزوں کی تخلیق کی، اور پھر ہم سے یہ کہا کہ ہم اس میں عمل کریں. از تو پرسم کی فسوں سازی کیچے، باقمار بدنشیں بازی کیچے. اس قسم کا کمخیر بدنشیں، اس قسم کا گٹیا قسم کا جواریہ تھوڑے سال کھیل کھیلنا، کوئی گل چاہیے نہیں، کوئی سمجھ نہیں آنی بھی مانے کی ہو جائے گا. مشت خاکوں کی سپہرے گرد گرد، خود بگو نیزے بدشت کارے کے کرد. یہ ہمارے بدنشیں اور یہ سارا کوئی علمیوں کو کہتا چلا جا رہا. ہاں ہم پتہ لگا ہوئے گا نا اتنے گیا چھٹیاں پہنی ہوں گی. خود بگو نیزے بدشت کارے کے کرد. آج کوئی اس کو دور کر گیا جلدی آ گیا خدا نے نمی دے کو پدائرہ. کارے ماں افکارے ماں آزارے ماں، ان حالات میں ہم جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی سوچیں، سب مصیبت ہے ہمارے لیے. دست با ڈنڈا گزیدن کارے مار، بس اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے، یوں بیٹھے ہو اور یوں کرتے ہو. دست با ڈنڈا گزیدن کارے مار، یہ ہے جو شاہ ہمدان کا جواب ہے. بندہ قد خیشتن دارت خبر، آفریند منفعت را از ضرر. یہ دیکھا یہ وہی ہے جو نیٹشے نے کہا تھا شوپنہار سے. وہ پیام مشرق کی وہ جو نظم میں نے بنائی تھی، اس نے شوپنہار سے یہی کچھ کہا تھا کہ چاہیے یہ کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں نامساعدت حالات کی بھی ہوتی ہے، لیکن انسان وہ ہے کہ نامساعد حالات سے بھی اچھائیاں اور منفعت پیدا کرے. یہ وہی جواب ہے جو اس نے دیا ہے. بزم با دیوست آدم را وبال، یہ چیز وہ کہتا ہے کہ شیطان کے ساتھ اگر انجمن سازی کرے، اس کے ساتھ اس کو قرین بنا لے، دوست بنا لے، تو پھر یہ تو عذاب ہے. رزم با دیوست آدم را جمال، اس کے ساتھ جنگ اگر کرے تو یہ ہے جمال کی بات. خیش را بر احمن بر احرمن باعد زدن، تو ہما تیو آ ہما سنگے فسن. چاہیے یہ کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو مارتا چلا جا. یہ ٹکراؤ جو ہے آپس میں ایسا ہی ہے جیسا کہ شمشیر اور فساں کا ہوتا ہے، وہ جس پہ چاقو لگاتے ہیں. خان پنجابی جن کہنے وہ فساں ہے اصل میں، فارسی کا لفظ سان کہنے سان چڑھایا ہے چاقو. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہے، اس ٹکراؤ سے یہ دھار جو ہے اس شمشیر کی یہ تیز ہوتی ہے، اس لیے اس کا ہونا راستے میں ٹکراؤ کا ضروری تھا. تیز تر شو تا فتد ضرب تو سخت، ورنہ باشی در دوگی تھی تیرا بخت. اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو اور سختی سے ٹکراؤ ہو تو پھر تو تمہاری جو ضرب ہوگی بڑی سختی سے اٹھے گی، ورنہ بدقسمت رہ جائے گا زندہ روح. زیر گردوں آدم را خورد، ملت بر ملت دیگر چرد. جہاں ذہن خطہ سوزد کیوں سبند، آ گیا کشمیر کی طرف. خیزد از دل نالہ ہائے درد مند، زیر کو درا کو خوش دل ملت. بہت زیادہ درد عقل مند، زیرت کلیور کو کہتے ہیں، درا بہت زیادہ انٹلیکچولی یوز کرنا ان کو کہتے ہیں. سپند یہ دانا ہوتا ہے نا جو آگ میں ڈالتے ہیں تو جھٹ سے وہ جڑ ہوتا ہے، ہرمل کا دانا. زیر کو درا کو خوش دل ملت، در جہاں تر دستیے خو آئے تھے. اس کی چابک دستی جو ہے، نادرہ کاری جو ہے اس کی، وہ تو دنیا کے اندر ایک اس کا سمبل بن گئی ہوئی ہے. ساغرش
غل کندہ اندر سونے ہوں در نئے من نالا از مضمونے ہوں از خودی تا بے نصیب افتادہ تا کے بعد کامہ دے دیجیے گا، کبھی تابے اس کو عام طور پہ نہ پڑے. از خودی تا بے نصیب افتادہ است در دیار خود غریب افتادہ است. اپنے ملک کے اندر ہی وہ بیچارہ اسٹرینجر اینڈ فارنر ہو گیا ہے، اس لیے کہ خود ہی سے بے نصیب ہو چکا ہے. کشمیری دست مزد بدستے دیگراں، دست مزد کے معنی ہاتھ کی کاریگری. جی ہاں، یہ ہاتھ کی کاریگری اس کا محاصل دوسروں کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ ہوتی دوسروں کے ہاتھ میں ہے. تو دیکھو نا وہاں یہ کتنے کتنے نادرا کار وہ وہاں اوپر خالی بیٹھے ہوئے ہاں اس کو دینے والے، اور وہ جو وہاں کا کام بنا ہوا باہر آتا تھا تو مہاراجوں کے سامنے ہو جاتا تھا. یعنی اس کا کچھ نہیں سوائے کہ اس نے وہ شال لے کے کچھ تاگے دے کے دے دی ہے، یعنی کچھ سرمایہ بھی تو اتنا زیادہ نہیں وہاں ہوتا تو لگایا ہوا. لیکن ان کی غریبی میں جو ان کو غریب رکھا جاتا ہے بس اس سے یہ چیز ہے. اس زمانے میں جب ہم گئے ہیں تو پتہ دیا تو وہ چاول جو وہاں چاول اس کو بس کہا جا سکتا ہے جو کچھ موٹی تو پوری چونے والے موٹے موٹے ہے جیسا چاول گرے ہیں جیسا شالی، تو وہ 5 آنے میں سیر ملتا تھا اس زمانے دیا. اس زمانے بدستے دیگراں ماہیے رودش بشستے دیگراں. یعنی یہ مثال ہی نہیں ہے، یہ استعارہ ہی نہیں ہے. ویسے استعارے میں یہی ہے کہ اس کے روپ کی مچھلی ہے تو میاں دوسرے لوگ ہیں. واقعی یہ ٹراؤٹ کے لیے ساری دنیا کے وہاں گئے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے ٹورسٹ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں سب ٹراؤٹ کے شکار کے لیے ہے. یعنی سویڈن نارے سے چلے ہوئے ہیں کائے کے لیے کہ یہاں سا وہ ٹراؤٹ ایک مچھلی اتنی سی جو ہوتی ہے اس کے شکار کے لیے 1000 روپیہ انہوں نے صرف کیا راستے میں. لیکن یہ جو وہاں والے ہیں ان کے نصیب میں تو ان کے بھی جو وہ اتنے ٹکڑے جوڑے ہوئے تھے ان کے نصیب میں وہ کچھ ہوتے تھے. شست یہ کنڈی شست ہے، یہ شست کے معنی تو دھونا ہوتا ہے. شست کارواں ہے سوئے منزل، کارواں ہے سوئے منزل گام گام کارو ناخوب بے اندام و خام. اور کافر انسانیت کے اپنی منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں قدم بقدم. اس کی کیفیت یہ ہے ناخوب بے اندام خام. از غلامی جذبہ ہے او بمرد آتش اندر رگے تاکش فسرد. تانا پنداری کے دودھ سی چنی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ شروع سے ہی ایسے ہوا کرتے تھے. جبھارا ہموارا سود سی چنی، اسی طرح سے اپنی پیشانیاں یہ دوسروں کی آستینوں کے اوپر رکھا کرتے تھے. یہ بات نہیں تھی شروع میں، یہ ایسے شروع ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. در زمانے سب شکن ہم بودا است چیرا ہو جاں باز ہو پر دم بودا است. 12 یہ کہہ رہا ہے تو ماننا ہی پڑتا ہے، ورنہ اور چیزیں تو کیا جاتا ہاتھوں کے لیے یہ کہنا سب شکن ہم بودا است. کوئی گل بندن چاہیے نہیں ہے گی. ہاں دھوئے سخن کسی کی طرف ہو ضرور کیا. ہاں جناب میں چیرا دست سخت ہندی. زیرو کو ترداست یہ ادیب تو گزرے ہیں، شاعر گزرے ہیں، ادیب اس کے اندر یہ گزرے ہیں. اور یہ باقی جو ہے نا فن کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے نادرا کار. یہ جو چیز تھی نا اس کے ہاں کی کہ وہ تردستی والی بات تو ٹھیک ہے اس کے اندر، لیکن ویسے چلاک بڑا ہوتا ہے. اور چلاک تو ہر محتاج و غریب ہو جاتا ہے. اتنے حصے تک صرف چلاک کہ فریب داری سے کس طرح سے جی چاہتا ہے اس کو کہ پیسے کی چیز جو ہے 100 روپئے میں دکھ جائے کسی طرح سے. وہاں ہم نے یہ چیز دیکھی، لیکن یہ تو اس کا اثر ہوتا ہے.
ڈام او ہارے خنگ سارے او نگر آتشی دستے چنارے او نگر خنگ سار برف سے لگے خنگ در بہاراں لال می ریزد ز سنگ خیزد از خاکش جگے طوفان رنگ. اس میں کوئی شبہ نہیں، سپریم ان کشمیری صبح ہو لگتا ہے ابر در کوہ دمن پمبا پرراں از کمانے ازان. ایسے ٹکڑے بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر تیرتے پھرتے تھے جیسے یہ دنیا دھنکنے والا روئی دھنکتا ہے تو اس میں سے گالے اڑتے ہیں اوپر کی طرف، یوں نظر آتا تھا. کوہ دریاؤ غروب آفتاب من خدارا دیدماں جاؤ بے حجاب با نسیم آوارہ بودم در نشاط وشنو از میں می سرودم در نشاط. وہ پیام مشرق میں بھی جو نظم ہے ان کی کشمیریوں کی نقل ہے وہ نشاط میں لکھی، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نشاط میں لکھی تھی. مرغ می گفت اندر شاخ سار، یہ غنی کشمیری کی روح کی طرف اشارہ ہے اس کا کہ وہاں میں یہ اتنی بڑی تعریف کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ وہ شاخسار میں کہہ رہا تھا با تشیز می نظر زدی بہار. یہ جو بہار تم دیکھ رہے ہو اور اس کی تعریف کر رہے ہو اس کے یہ تو ایک کوڑی کی قیمت بھی نہیں ہے. لالا یعنی اب وہ ماضی کا کشمیر جو ہے اس کو وہ بتا رہا ہے کہ لالا رستو نرگس شہلا دمید ناباد نوروزی گرے بانش درید عمرہا بالی رہی کوہ کمر نستر از دور قمر پاکیزہ تر عمرہا گل رخت بر بست و کشاد خاتمہ دیگر شہاب الدین نزا. تینوں شعر کتنا بننا ہے اصل میں کہ یہ وہ زمانہ تھا اس کا کہ جس میں اس قسم کے خوبصورت لالا اور نرگس شہلا اڑتے تھے. اور بعد نوروز بہار کی ہوا اس کی گریباں کو کاٹتی تھی. اس کو کمر سے ایک مدت تک زمانے تک نستر اس قسم کی اٹھتی تھی کہ نور کمر بھی اس کے سامنے کیش تھا. یہ نستری چمبیلی ایک عمر تک ایک زمانے تک اس کی وادیوں کے اندر اس کے پہاڑوں کے اندر بست و کشاد وہی کوہ کمر جو اوپر کہا ہے نیچے بست و کشاد کہا ہے. خاتمہ دیگر شہاب الدین نظر یہ شہاب الدین کے زمانے میں واقعی تاریخ میں ہے کہ یہ بڑے ہی عروج پر تھا. سب نامے کے زمانے میں عروج پہ ہونا ہی چاہیے تھا. شہاب الدین غوری تو اس کے شہاب الدین غوری یہ 14ویں صدی کا 1354 میں یہ تخت پہ بیٹھا تھا. التمش کا پوتا تھا نا یہ تو یہ بہت یہ شان و شوکت والا شہنشاہ گزرا ہے ہندوستان میں. تو یہ وہاں کندھار تک کابل کندھار کشمیر ترکستان یہ سارے اس کی سلطنت کا ٹکڑا تھے. اور کشمیر خاص طور پہ اس کو بہت پسند تھا، جاتا بھی تھا یہ وہاں. تو کشمیر کو اس نے خاص طور پہ بڑی ترقی دی تھی اس دور کے اندر. لیکن یہ حیرت ہے یہ وہاں کشمیر میں سری نگر میں وہاں دیکھا تو ایک محل تھا لکشمی. تو معلوم ہوا کہ شہاب الدین کی ایک ملکہ تھی لکشمی بائی. ہم سمجھتے تھے کہ یہ اکبر نے آ کے یہ چیز پیدا کی ہے. لیکن حیرت ہوئی کہ وہاں کشمیر میں کوئی پنڈتانی تھی، پنڈتوں کی لڑکی تھی. یہ تھی اس کی وہاں ملکہ رانی. اس کے نام پہ اس نے وہ وہاں محل بھی بنایا تھا. ویسے اس کا وزیر بھی پورے چاری اس کا وزیر تھا. یہ چیز شروع سے چلی آ رہی ہے. ہندو جو ہے اس کی سیاست بڑی گہری ہوتی ہے. حالانکہ یہ پٹھانوں کا زمانہ ہے. مغلوں میں آ کے تو کوئی تنزل آ گیا تھا اور وہ مغل تو ویسے بھی تھرڈ ریٹ مسلمان تھا پٹھانوں کے مقابلے میں. لیکن نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ اچھا خاصا اندر گھس آیا ہوا تھا ہندو کے تھا. بہرحال شہاب الدین غوری کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی پر تھا.
نالائے پرسوز عام مرغ سحر، یعنی یہ اس نے غنی کشمیری کے زبان میں یہ چیزیں کہی ہیں نا، اس لیے نالائے پرسوز عام مرغ سحر، داد جانم را تبو تاب دیگر، تا یک دیوانہ دیدم در خروش، آنکھ برد از من متائے صبر و ہوش۔ وہاں ایک پاگل دیکھا، یہ شعر پڑھ رہا تھا، یہ خود ہی ہے وہ پاگل، یہ اپنے شعر ہیں اس کے اقبال کے، شعر اچھے نہیں ہیں۔ بگذر ز ناؤ نالائے مستانہ مجو، بگذر ز شاخ گل کے طلسم رنگ و بو، یہ فریب رنگ و بو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ گفتی کے شبنم از ورق دالمی چکد، غافل دلیس ای کے بگریب کنارے جو، شبنم کا قطرہ نہیں ہے، کوئی دل ہے جو رو رہا ہے کنارے جو۔ ای مشت پر کجاؤ سرودی کجا، ای چنی کجا روح غنیست ماتمیے مرگ آرزو۔ باد صدا اگر بجنیوا گزر کنی، قصدے ہیں دو شعر جن کے لیے یہ غزل کہی گئی ہے۔ باد صدا اگر بجنیوا گزر کنی، اس میں وہ جو تھی لیگ آف نیشنز، اس کا حد کیا جنیوا تھا نا، تو اس میں اس زمانے میں اقبال نے یہ اس زمانے میں کہی تھی، حرف زبا و مجلس اقوام باز گو، دہکانو کشت و جوو خیاباں فروختن قوم فروختن دو جے چھ ارزاں فروختن تو کیا یہ شعر تو اس زمانے میں کلیجہ نکال کے لے جاتا تھا، قوم فروختن دو چھ ارزاں، میں کہتا ہوں سارا 50 لاکھ روپے کے اندر، اور پھر اس میں یہ جو چیز اس کے اندر ہے، زمین نہیں بیچی، آدمی بیچی اس کے ساتھ، اور یہ سودا جو ہے دنیا میں پہلی دفعہ کبھی ہوا ہوگا، جائیدادیں تو بکتی تھی، زمینیں بکتی تھی، اس کے ساتھ اس کی انسان بھی بکے ساتھ سارے کے ساتھ، یہ اسی لیے ہے نا، بہتانوں کشتوں جو خیاباں فروختن قومے فروختن دو چھ ارزاں فروختن۔ شاہ ہمداں، شاہ ہمداں پھر اسی پرانی بات میں چلا گیا۔ بہرحال اس نے بتایا ہے کہ یہ کیوں بات ہوئی، بتایا ہے ذرا فلسفے میں جا کے، یا جیسے بھی صوفی بتایا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے۔ باتوں کو رمز باری کا پسر، تن ہما خاکستو جاں والا گوہر، کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جب انہوں نے کشمیریوں نے اپنی خودی کو کھو دیا تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں اس میں پیدا ہوئی۔ یہ ہے ہمدان جو کہتا ہے، جسم را از دہر جان باید گداخت، پاک را از خاک می باید شناخت۔ زندگی اگر اسی جسم کا ہی نام رکھ دیا جائے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں بنتا۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، اس کے اندر ایک جان ہے انسان کی، اس کو گداختن کے لیے گرد گری پارائے تن را زتن، رفت از دستے تو آ لخت بدن۔ یہ کتاب شعر ہے، کہتے ہیں حقیقت اصل شاید تو جان ہے۔ جسم کی تو کیفیت یہ ہے کہ اگر جسم کا ایک عضو کاٹ کے پھینک دیا جائے، الگ کر دیا جائے اس سے، تو وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں جانے کہ گرد جلوہ مست گرد دست میرا دہی آئے دست، بہت اچھا شعر ہے۔ لیکن جان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو اگر تو دے دیتا ہے تو وہ سمجھو تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یہ جو جسم کا کوئی حصہ جو دے دیا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، جان اگر دے دی جاتی ہے تو وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا فلسفہ۔ جوہرش با ہیچ شے مانند لیس، ہست اندر بندو اندر بند نیس۔ ٹھیک ہے، گر نگہداری ضمیر در بدن، اگر ہر وقت اس کو سنبھال کے تو رکھتا دھوئے تو وہ تو پھر بدن کے اندر مر جاتی ہے۔ ورد یفشانی، اور اگر تو اس کو کھول کے پھینک دے، پھیلا دے اس کو، فروغ انجمن، وہ وجہ فروغ انجمن ہو جاتی ہے۔
یہ ٹھیک ہے، قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو ویلیوز کی خاطر، اقدار کی خاطر رخت از زندان خود بیروں کشی، اپنے آپ کو وہ دیکھے، کوئی اور نظر نہ اس کو آئے، تو یہ سمجھو کہ یہ جو اپنی ذات ہے اس سے باہر اپنا وہ سامان دے جاتا ہے، پھر خارجی کائنات کو مسخر کر لیتا ہے، افکار السماوات والارض سے آگے چلا جاتا ہے۔ جلوہ بد مستے کہ بیند خیشرا، یہاں بد مست برے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ مستی کی انتہا جو ہوتی ہے اسے بدمستی چونکہ یہ کہتے ہیں، اس لیے کہا ہے کہ جو جلوے کے اندر مست ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ خوش طرز نوشینہ داند نیشرا، تو وہ زہر کو شہد سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ درمگاہ جان چوں باد ارزاں شود، پیشے زندان او لرزاں شود، پیشائے او خارا را بر می درد، تا نصیب خود سے گیتی می برد۔ اس کا پیشہ بڑی سے بڑی چٹان کو بھی پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ کائنات سے اپنا حصہ جو ہے پھاڑ کے لے لیتا ہے۔ تاز جان بے گزشت جانش جانے اوس، جان دے دے تو پھر سمجھو کہ اس کی جان اس کی اپنی جان ہے، ورنہ جانش یکدم مہمان اوس، ورنہ اس کی جان ایک دو دم نفس کے لیے مہمان ہوتی ہے۔ یہ شاعر ہمدان نے اس سے کہا۔ زندہ رود کہتا ہے گفتگی از حکمت زشت و نکو، پیر دانا نقطۂ دیگر بگو۔ پہلے تھے نا اس نے کہا تھا کہ یہ نشت و زکو جو ہے گوڈا ڈیول شیطان اور جذبوں کا، تو آپ کہتا ہے ایک بات اور بھی بتا، مرشد مانی نگاہاں بودائی، اب اس کی تعریف میں ہے، یعنی وہ لوگ جن کی نگاہیں مانو تک پہنچتی تھی تو ان کا بھی مرشد تھا۔ محرم اسرار شاہاں بودائی، اس کے ساتھ یہ کیفیت تھی تیری کہ اسرار شاہاں جو تھے ان کو بھی جانتا تھا۔ ما فقیر حکمراں خواہد خراج، چیز اصل اعتبار تخت و تاج، ہم سے یہ خراج مانگتے ہیں، اب یہ بتائیے کہ تخت و تاج کی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے شاہ ہمدان کا، مجھے یہ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا۔ اصل شاہی چیز اندر شرق و غرب، مشرق اور مغرب کے اندر بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا رضائے امتاں یا حرب و ضرب۔ یا تو یہ ہے کہ وہ سبجوگیٹ کر لیتے ہیں قوموں کو، اس طرح سے اس کی رضا حاصل کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں، یا حرب و ضرب، یعنی سبمیشن کے ماتحت پھر یہ ڈیموکریسی کا کہہ لیجیے یا اس کو سبمیشن سے کہہ لیجیے کہ وہ یوں مان لیتی ہیں، جو یوں نہیں مانتی پھر ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو حرب و ضرب کے ذریعے سے وہ دو ہی طریقے ہیں یہاں شرق و غرب کے اندر بادشاہت حاصل کرنے کے۔ فاش گوئم بات والا مقام، باج راز جز باد دو کس دادن حرام، دو ہی شخص ہیں جن کو باج دینا چاہیے، خراج دینی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ میں بات نہیں سمجھ سکتا۔ ایک تو ٹھیک ہے یا اولو الامر کہ منکم شان وسط، قرآن میں ہے اللہ واطی الرسول و اولو الامر منکم، وہ صاحب امر جو تم میں سے ہو، آیا حق حجت و برہان وسط، ٹھیک ہے، اس کے لیے سند ہے
قرآن سند ہے کہ اس کو دینا چاہیے. تم میں سے ہو خدا کے احکام کو نافذ کرنے والا ہو، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ دوسرا، یا جوان مردے چو سر سر تند خیز، شہر گیرو خیش باز اندر ستیز، یا کوئی اس قسم کا جوان وہ باد سمون کی طرح، جھکڑ کی طرح، آندھی کی طرح آنے والا ہو، سلطنتوں کو، شہروں کو وہ قبضے میں کرے. خیش باز اندر ستیز، اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو کھول کے رکھ لے. روزے کی کشور کشا از قاہری، جنگ کے دنوں میں وہ اپنی جبروت اور جلال سے کشور کشا. روزے صلح از شیوا ہائے دل بری، صلح کے دن اس میں یہ کیفیت ہو. خیر یہ دو خوبیاں تو اچھی اس میں بتائی ہیں کہ روزے صلح از شیوا ہائے دل بری. میت وہاں ایران و ہندوستان خرید، وہ کہتا ہے باز تو ان دونوں دو کو دینا چاہیے، یا تو تم میں سے جو خود تم چن لو کسی کو اپنے میں سے، وہ تم میں سے ہو، یا اس قسم کا شخص کہ جو قوت سے زور سے آ کے ملک کو، سلطنت کو حاصل کر لے، لیکن اس کی خوبی جو ساتھ بتائی ہے کہ صبح کے وقت میں پھر وہ دل بری کی شان رکھتا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز آ گئی جس سے یہ ہو سکتا ہے، ورنہ میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ اس طرح سے جو آگے کسی سلطنت کو لے لو اس کو باز دینا چاہیے. وہ تو وہی ہر دو ضرب والی بات آ گئی. یہ اس کا انفرادی فعل ہو جائے گا کہ روزہ صلح شیوا ہائے دل بری. یہ جو نظام ہے، یہ جو انداز ہے، میں اس کو نہیں پسند کرتا. یہ غلط چیز کہی ہے اس میں. میت ہو ایران و ہندوستان خرید، بادشاہی راز کس نتوا خرید. لیکن انگریزوں نے تو یہاں خریدی تھی، خود یہاں خریدی، اسی لیے یہاں بیچی بھی تھی. ایران و ہندوستان ملک خریدے جا سکتے ہیں، بادشاہی خریدی نہیں جا سکتی. جام جمرا اے جوان باہنر، کسن گیرد از دکان شیشہ جار. جہاں جم شیشہ گروں کو دکان سے خریدا جا سکتا ہے. ور بگیر مالے ہوں جو شیشہ نے وہاں سے اگر خرید لاتا ہے وہ جامع جم سے، تو وہ کانچ کا شیشہ ہے. شیشہ رہا غیر شکستن پیشہ نہیں. شیشے کا تو شیوا یہ ہے کہ وہ ذرا سی ٹھوکر لگے گی تو وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ جو خریدی ہوئی بادشاہت ہوتی ہے، وہ اس کو تو بات اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کشمیریوں سے کہ ریوولٹ میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ جو تم اس سلطنتی حکومت کو تو تم باز دیتے ہو، یہ ہے ہی نہ جائز. ٹھیک ہے، یا تو وہ ہو کہ تم میں سے تم نے خود اپنے میں سے کسی کو چنا ہو، ایک تو وہ ہے خلافت. چلو برسبیل تنزل یہی صحیح کہ کسی نے آ کے ملک کو فتح کیا ہو تو جب بھی وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے یہ دوسرے کم وقت، یعنی جنہوں نے خریدا ہے، کبھی بادشاہتیں خریدی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے جس نے بادشاہت کو خریدا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اس کو باز گزار تم اس کے بنو اور اس کی رعایا بنتے جاؤ اور اس کو خرائی دیتے جاؤ. یہ تھا جو کچھ کہنا چاہتا تھا. یعنی یہی کہہ رہا ہے نا کہ وہ بات جو ہے وہ ان دونوں میں سے، ہاں ٹھیک ہے کہ وہ جو اٹھے اور اٹھ کے آگے ان کے خلاف جہاد کرے، ان کے ساتھ یا وہ جوان مرد ہو، یا تو اپنے آپ میں سے کوئی چن لو. بائی کانسٹیٹیوشنل مینز اگر یہاں انقلاب ہوتا ہے وہ کرو، یا کوئی ایسا آئے آگے اس کو ان کو یہ نیس کرے، ٹھیک ہے اس کو تم باز دو. لیکن یہ جو ہے کہ کوئی مملکت خرید لے اور اس خریدی ہوئی مملکت کے خریدار کو، مالک کو، اس کو باز دینا شروع کرو، کہتا یہ تو بالکل غلط ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا دنیا کو. اس لیے یہ اس انداز سے ان کو یہ انقلاب کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا. اور اس میں شبہ نہیں، 1931 میں جو ان کشمیریوں نے اس زمانے میں کیا ہے، بلکہ کشمیریوں کیا وہ جو حتمیاں تھی وہاں کی شاید، انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت بڑی چیز تھی. لیکن ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ تربیت انقلابی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کو سسٹین نہیں کر سکے وہ لوگ. اور پھر اس کے بعد جو ان کا استبداد ہوا ہے پہلے سے کہیں زیادہ شکنجے میں جکڑے گئے وہ لوگ. تو یہ اندازہ لگائیے یہ شخص عبداللہ بڑا، یعنی یہ بیچا تھا 1846 میں انہوں نے گلاب سنگھ کے ہاتھوں. اب یہ سمجھ لیجیے 1868 ہو گیا، 125 سال ہو گیا ہے اس غلامی کے اندر، اور کچھ نہیں وہاں ہو سکا.
اور وہ تو اس قدر کچل دیے گئے ہیں اصل میں، اور یہ پوکھری مار بڑی سخت مار ہوئی ہے. میں سمجھنا میرے بعد الزام نہیں دینا چاہتا کسی نے کہ یہ دیکھو جی ہو گئے جی انہوں نے کیفیت ہے کہ یا کمینے ہو گئے، پست کردار ہو گئے، تو تھے انہوں نے غیرت نہیں رہی، حمیت نہیں رہی، کوئی جذبہ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا. اتنا تو پھر آدمی نو سرکس کا شیر بنا دیں گے. ہنٹر ہاتھی چنتا رہ گا تو جو مرضی اور کو کرا ترے گا. آج ہم جاوید نامے کے صفحہ 192 پر آ گئے. ابھی یہی بات آگے چلتی ہے. غنی کشمیری اس کا جواب دے گا کہ ان کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ زیرو کا دراز وہاں سے کہاں سے پیدا ہوا. غنی کہتا ہے کہ جہاں بھی تم دیکھتے ہو، ہمارے ہاں تو ایک طرف ہے، ہندوستان میں بھی تم دیکھو جو ان کی سیاست کے بڑے بڑے نامور ہیں وہ سارے پنڈت ہیں، وہ سب کشمیری ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو کیسا اچھا دماغ ہے ان کا پایا. لیکن وہ ہندوؤں کا کہتا ہے ہاں برہمن ذات جانے زندہ دل. انہوں نے تو تمہیں یہ سب کچھ کر رکھا ہے تو ان کی تعریف کر رہا ہے. لیکن وہ حوصلہ دلاتا ہے کہ نا امید نہ ہو، جن کے سینے کے اندر دل ابھی برف کی کاش نہیں بنا، وہ زندہ ہے دل، تو وہ تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے. غنی کشمیری کی زبان سے وہ پھر ایک امید دلاتا ہے، وہ ایک تصور دیتا ہے ان کو مستقبل کا. باشتا بینی کے بے آواز سور ملت برخیزہ تک آگے ثبور اٹھے گی یہاں سے، یہ سب کچھ ہوگا. اور اس کے بعد یہ پھر زندہ روز ایک اپنی نظم ان کو سنا دیتا ہے. وہ نظم جو ہے وہ برجستہ ہے اور وہ برمحل ہے اور بہت اچھی. اور پھر یہ راجہ بھرتری آگے آئے گا. شاید ہے اس کی بھرتری کو بھی جنت کے اندر اس نے بتایا ہے. اسے ہم آئندہ لیں گے، اس لیے کہ اب شام ہو گئی، اس سے زیادہ وقت نہیں ملا.